میرا سوال یہ ہے کہ بے نمازی لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ دینی لحاظ سے کمزور ہاں اور کوئی مسئلہ نہ ہو، اس میں اس کا کردار صاف ہو، پلیز رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے وقت تھپڑ مارنا کیسا ہے، سر پہ یا ڈنڈا مارنا جو بہت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، کیا اس سے قاری کو گناہ ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ کوشش بس یہ کہ ایک تو بالکل ہی کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی تو اس سے تو اوائڈ ہی کریں، اچھا ہے۔ ایک یہ کہ تھوڑی بہت کمزوری ہے یار، کبھی رہ جاتی ہے، تو اگر کردار وغیرہ ٹھیک ہے تو شادی کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، بعد میں آپ اس کو سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی۔ بالکل ہی آپ ایسے کوئی رابعہ بصریہ یا کوئی فل تیار بزرگ تلاش کرنا شروع کر دیں، وہ تو آپ کو نہیں ملے گی، نہ آپ ایسے خود ہوں گے، نہ آپ کو ظاہر ہے وہ ایسی ہوگی، تو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ تھوڑی بہت کمزوری ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ باقی یہ تو آپ نے پوچھا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے تھپڑ مارنا، سر پہ ڈنڈا مارنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، جو کرے گا وہ بالکل گناہگار ہوگا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ مفتی صاحب وضاحت کر دیں، قرآن کہتا ہے نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے اور نیک عورت کے لیے نیک مرد ہے، تو پھر فرعون کو حضرت آسیہ کیوں دی گئی؟ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس آیت کی تفسیر بظاہر شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ خبیثات خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیثات کے لیے، اسی طرح طیب اور طیبون اور طیبات کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ جو خبیثات للخبیثین اور طیبات، یہ جو طیبون، یہ جو الفاظ آئے ہیں، اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول اس کا یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین میں خبیثات سے مراد خبیث عورتیں نہیں، خبیثات سے مراد خبیث باتیں، غلط باتیں، ناجائز، جیسے تہمت اور کسی پر زنا کی تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی غلط باتیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا مطلب اس تشریح کے مطابق یہ ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ بری باتیں برے لوگ کرتے ہیں اور اچھی باتیں اچھے لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر قرآن کی آیت کا یہ مطلب لیا جائے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں خبیثات سے مراد لیا ہے کہ اقوال بھی مراد ہیں، افعال بھی مراد ہیں، کہ برے لوگ برے کام کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر عبداللہ ابن زید ابن اسلم، غالباً ان کا یہ قول ہے کہ خبیثات سے مراد عورتیں ہیں، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پر اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاکیزہ شخصیت ہیں، تو جب آپ پاکیزہ شخصیت ہیں آپ کی بیوی بھی پاکیزہ ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر زبان تان دراز کرنا در حقیقت اللہ کے رسول کی گستاخی کے مترادف ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ طیب ہیں تو آپ کی بیوی بھی طیب ہوگی۔ طیبات طیبین کے لیے اور طیبون طیبات کے لیے، اچھے لوگ اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ فرعون کو آسیہ کیوں دی گئی، اسی طرح قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں ایک ہوتا ہے کافر ہونا، ایک ہوتا ہے بد کردار ہونا۔ کسی بھی نبی کے بارے میں کہیں سے کسی روایت سے، بلکہ یہ بات صراحتاً روایات میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، وہ غیر مسلم ہو سکتی ہے لیکن وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی بھی نبی کی بیوی کے بارے میں کہیں روایت میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ باقی یہ بات کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکیزہ عورت کسی خبیث مرد کی بیوی بن نہیں سکتی، یا خبیث عورت کسی پاکیزہ مرد کی بیوی بن نہیں سکتی۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں سے ہی نکاح کریں، پاکیزہ عورتوں سے کیوں نکاح کرتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں انہی آیات سے پہلے آتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک،
کہ زانی زانیہ سے نکاح کرے اور زانیہ زانی سے نکاح کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جس کیلیبر کا بندہ ہے اسی کیلیبر کی عورت سے وہ شادی کرے, اور جس لیول اور جس سٹیٹس کی عورت ہے, پاکیزہ عورت ہے, تو پاکیزہ مرد کو تلاش کرے. اب اگر ایک آدمی خود پاکیزہ ہے اور وہ جانتے بوجھتے کسی خبیث اور ناپاک اور بد کردار عورت سے شادی کر رہا ہے, تو در حقیقت یہ عمل خود اس کو بد کردار بنا دے گا, جانتے بوجھتے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکیزہ لوگوں کو چاہیے کہ پاکیزہ عورتوں کا انتخاب کریں. ہاں جو خود بد کردار ہے وہ کسی بھی بد کردار عورت سے نکاح کر لیں, کوئی بد کردار عورت ہے وہ کسی بھی بد کردار مرد سے نکاح کر لے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا, یعنی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھا انسان ہو لیکن اس کی جو بیوی ہو وہ اچھی نہ ہو, اچھی بیوی ہو لیکن اس کا جو شوہر ہو وہ اچھا نہ ہو. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو تو آپ نے اس آپشن کو اختیار کرنا ہے. تو اس طریقے سے اگر اس آیت کو سمجھیں تو اس میں کوئی اشکال کی بات باقی نہیں رہتی.